سورہ فاطر جناب. الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف ہے اللہ کے لیے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں، اور اپنی مخلوق کی ساخت میں سے جسے چاہے جیسے چاہے اضافہ کرتا ہے. جبرائیل امین علیہ السلام کو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اصلی حالت میں، بخاری کی روایت 600 سے زائد پر، اور زمین و آسمان ان سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایک حدیث کا ایک انداز بھی ہوتا ہے کہ راوی کی ملاقات، تو آپ کے ساتھ ملاقات بھی ان کی اصلی حالت میں ہے. فرمایا گیا اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ غالب حکیم ہے. سبحان اللہ. ان آیتوں کا انداز یقین کے ساتھ ہونا چاہیے. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ ہم پڑھتے ہیں جی کب پڑھتے ہیں؟ فرض نمازوں کے بعد پورے یقین کے ساتھ میرے اس پردے، چہرے کے پردے، اور میرے ایمان اور میرے قرآن کورسز اور میرے رب کو ترجیح دینے کے ساتھ ہی میرا رشتہ آئے گا. میں بات جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری ماؤں بہنوں گھروں میں جو پریشانیاں ہوتی کیا ہوتی ہے؟ رشتے کی. اور پھر کیا سبق پڑھائے جا رہے تھے؟ چھوڑو ذرا، تھوڑے سے بال کٹوا کے تھوڑے تم بھی ذرا موڑ بورڈ ہو کے ذرا آگے پیچھے گھوما پھرا کرو، لوگ تمہیں دیکھیں تو تیرے کو رشتہ جائے. لعنت ہو ایسے رشتوں پر. میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں اللہ کے احکام توڑ کے تو نے بلانے کوئی ضرورت کوئی نہیں بھائی. جو خیر تیرے رب نے ایشو کرنی ہے اس کو کسی کا باپ نہیں روک سکتا. اور اگر نہیں آنے تو چاہے کلب ڈانسر بن جا، تیرے کوئی نہیں آنے. ہمیں جو مصیبتیں پڑی ہوتی ہیں نا، وہ یہ ہوتے ہیں کہ ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائے، اللہ کا دین چھوٹ جائے. یہ خیر کا جو آؤٹ پاس ہونا ہے ایشو، وہ کہاں سے ہونا ہے؟ رب سے ہونا ہے. اگر رب نے تیرے حق میں خیر لکھے تو انشاءاللہ تجھے مل کے رہے گی، کوئی روک کوئی نہیں سکتا. اور اسی طرح جاب کے لیے، اور اسی طرح ایگزام کے لیے، اور اسی طرح ہر معاملے کے لیے کہ اللہ کے حضور جھکنا ہے، بندوں کے آگے نہیں، اپنے معاملات میں کھوٹ نہیں اختیار کر لینی. رب کے لیے بھی اور سب کے لیے بھی نہ. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، جو ایمان لایا اللہ پر، طاغوت کا انکار کرتے ہوئے یقین کیجئے. زندگی کے ہر معاملے میں اس بات کو رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو صدق کے دل کے ساتھ اس چیز کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. جب سوال کر اللہ سے کر، جب مدد چاہ اللہ سے چاہ. ہم قرآن پڑھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب سے جڑا جائے. ہم دین اسلام کے ماننے والے ہیں تو ہمارا کھونٹا مضبوط ہو، یہ سارا دن کھونٹا تبدیل نہ ہوتا رہا کرے. فرمایا گیا لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد کرو. اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں زمین و آسمان سے رزق دے؟ بے شک اللہ کوئی نہیں. اللہ مانگتے ہیں تیرے در، محتاج ہے اللہ. تو کھلا میں ہمارے باپ دادا، ہمیں، ہماری اولاد، ہماری نسلیں، ایک ایک اللہ ایک ایک لمحہ تیری رحمت سے ہمارا گزرتا ہے. فرمایا گیا یاد رکھو اس کے سوا کوئی الہ نہیں، پھر تم کہاں سے دھوکہ کھا جاتے ہو. اور اگر ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا تو آپ سے پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا، اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے، سچا. ہر جگہ پہ اس کو سچا سمجھو، سچا پکا وعدہ ہے اللہ کا. فلا تغرنکم الحیات الدنیا. تمہیں دنیا کی یہ زندگی، یہ عارضی فائدے، یہ حقیر زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ولا یغرنکم باللہ الغرور. اور تمہیں دھوکے باز بہت بڑا شیطان رب کے بارے میں دھوکہ نہ دے. شان غفاری صرف، شان قہاری نہیں. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اس شیطان کو اپنا دشمن مانو، بے شک یہ شیطان تمہارا دشمن ہے. ایک بڑی اہم بات یہ سلمان بھائی ماشاءاللہ ڈسکس کر رہے تھے، مجھے ان کی بات بڑی خوبصورت لگی، وہی میں آپ کے شیئر کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. کہ اس دن بیٹھے ہوئے تو ہم بات کر رہے ہیں عثمان بھائی یہ 3 چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کہ اللہ کی محبت، اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت فرما برداری، اور تیسری جو کمی پائی جاتی وہ کیا؟ شیطان سے نفرت. وہ نہیں ہے واقعتاً میں نے خود اپنے دل میں بیٹھ کے محسوس کیا کہ یار بات بالکل صحیح. شیطان سے اس انداز سے نفرت نہیں. یہ بدبخت مجھے سگریٹیں پلائے گا، یہ چھاپ کھلائے گا، پی کے موائے گا، جگہ گندی کروائے گا، یہ گانے سنوائے گا. آج بیماری کی حد تک ہے، دودھ والا ہے، روٹی والا ہے، درزی ہے، کوئی بھی ہے، ایک کھوپے کان میں چڑھائے اور پھر اس کے بعد وہ بیٹھا ہوا مرے گا تو اسی حالت میں مرے گا. اب کسی سے پہلے وہ جس طرح بات کرتے ہیں نا تو وہ ہیٹ اتار کے کوئی سر جھکا کے ذرا بات، اب ذرا کان میں سے نکالا جی ہاں نہیں ادھر نہیں ہوتا، پھر وہ اس کے بعد سر اوللتے ہوئے پھر جا رہے. بیماری لگ گئی. یہ شیطان ہمیں انہی کاموں پہ لگائے گا، اپنی خلقت تبدیل کرنا.
اپنے انداز، مرد عورتیں، عورتیں مرد، شیطان کو اپنا دشمن مانو. کتنی کتنی جگہ پہ اس کے بارے عزائم کے بارے میں ہمارے رب نے ہمیں بتایا. وہ تمہیں جہنم میں لے جائے گا. وقت مجھ سے مانگ کیا ہے؟ اللہ میں ان میں سے ایک کثیر جماعت لے کے چلا جاؤں گا سوائے تیرے بندے. اللہ ہمیں اپنا بندہ بننے کی توفیق دے. فرمایا گیا شیطان یقیناً تمہارا دشمن ہے، لہٰذا اسے دشمنی سمجھو. وہ اپنے پیروکاروں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ جہنمی بن جائیں. الذین کفروا لہم عذاب شدید، اور جو کافر انہیں سخت عذاب ہوگا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور اسے اچھا سمجھنے لگے. جی گندے غلیظ پجامے پہنے، بڑے بڑے چوک پہنے، لو نیکس پہنے، لوگوں کے گندے غلیظ ریمارکس لیں، بری بری انداز سہیں، اور اس کے بعد بھی خوش پھرتے، اس کے بعد بھی خوش پھرتے. مزین کر دیے جائیں جن کے لیے گندے کام، غلیظ کام. انسانوں کو پکڑ کے چھری سے ذبح کرتے ہیں، کس طرح؟ جانوروں کی طرح، اور اس سے پہلے کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو. یہ بھی ایک نیکی کا تصور ہے. جن کے لیے ان کے گندے اعمال مزین کر دیے گئے. نماز چھوڑ کے بندہ بیٹھا ہوتا ہے، کیا میچ دیکھ رہا ہے؟ نماز چھوڑ کے اندر دفتر میں بیٹھا کام کر رہا ہے. جس رب نے یہ آنکھیں دی وہ تیری نکال کے وہیں کے وہیں ہاتھ پہ رکھ دے فائل پہ. آپ بلیو کیجئے، کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. زمین نہیں پھٹ سکتی، پنکھا نہیں گر سکتا. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں چلتے چلتے پنکھا گر جاتا. یقین کیجئے پنکھا گرا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے بچایا اور کچھ لوگوں کی موت ہی ایسے ہوئی. کیوں نہیں گر سکتا؟ کیا چیز نہیں ہو سکتی؟ تو اللہ کی نافرمانی کر اور ادھر جہاں پہ کر وہیں پہ تیرے لیے آجے پکڑ. ہاتھ اٹھایا شیو کے لیے اور ادھر ہی پکتا ہوگا، بس ختم. یہ ادھر ہی چپکا رہے گا. گندی ویب سائٹ کے لیے ٹائپ کر اور ادھر ہی ہاتھ چپک جائے. پھر یہ تو یقین کیجئے آج اللہ اپنی خود ہی بڑی کوتاہی ہے. اللہ مجھے خود کو درست فرمائے، لیکن آپ اپنی جگہ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کا ڈر کیسے نہیں بھائی. اللہ کی مرضی کے بغیر یہ سانسیں جا رہی ہیں، اس کے ساتھ تو گناہ کے کام کرتا ہے. بھلا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا جائے اور وہ اسے اچھا لگنے لگے، اچھا سمجھنے لگے، اس کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. لہٰذا آپ ان پر افسوس کے مارے اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں. جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ یقیناً انہیں جانتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے آپ کو ہلکان کر رہے ہیں. اللہ ہی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر بادل اٹھا لاتے ہیں جسے ہم کسی مردہ بستی کی طرف چلاتے ہیں، اور زمین کے مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ کر دیتے ہیں. اور انسانوں کا جی اٹھنا اسی طرح ہوگا. من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو کوئی عزت چاہتا ہے، عزت کل کی کل اللہ کے پاس ہے. بھائی یہ ایک انفرادی سطح پہ اپنی ذات میں بھی سمجھے، اپنے گھرانے میں بھی سمجھے. یعنی کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پریشر آ رہا ہے معاشرے کا، ذات کا، دوستوں کا. اللہ کے پاس عزت ہے. ٹائم کیا وہ کام کرو جس کو اللہ نے حکم دیا. خاندان میں بیٹھے ہیں، چھوڑ دیجئے ساری برادری کو، اللہ کے حکموں پر چلیے. یہ جی آپ نے کیا گھر میں شرعی پردہ شروع کرا دیا، سارا خاندانی کٹ گیا، یہ کیا بیکار کی باتیں. اس طرح بھی کوئی ہوتا ہے؟ اللہ معاف کرنے والا اتنا بھی نہیں ہوتا. یہ کون سا دین آ گیا؟ ہم کوئی 1400 سال پہلے رہتے ہیں، ہم کوئی صحابہ ہیں. یہ بکواسیں اتنی کی جاتی ہیں کہ دل چاہتا تھپڑ مارے بندہ ہی نے. اللہ سے ادھاری مانگ کے آئے اس سانسیں جینے کے لیے، اور ادھر آ کے کہتے ہو ہم نے نافرمانی کے کاموں میں یہ سانسیں گزارنی. اس وقت یہ سوچا جائے فللہ العزت جمیعا، ساری برادری کٹتی ہے، کٹ جائے، میں نے یہ کام کرنا، میں نے اللہ کے احکامات کو پورا کرنا. اور اجتماعی سطح پر آ کر، ملکی سطح پر کیا آ کر پھر یو این او نہیں بچانے آئے گی بھائی، امریکہ مائی باپ نہیں آئے گا، یورپی یونین نہیں آئے گی، پابندیاں لگ جائیں گی، کوئی مسئلہ کوئی نہیں. فللہ العزت جمیعا، کل کا کل عزت کس کے پاس ہے؟ رب کے پاس ہے. کوئی نہیں مار سکتا، کوئی نہیں مار سکتا. فرمایا گیا پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے. اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چالی برباد ہونے والی ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم جعلکم ازواجا وما تحمل من انثى ولا تدع الا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير. اللہ ہی نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنایا. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے، جو بچہ جنتی ہے، تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اور وہ کوئی بڑی عمر والا جسے عمر دی جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں پہلے سے درج ہے. اللہ کے لیے بالکل آسان ہے. انسان کو اس کی پیدائش میں غور و فکر کرنے والا معاملہ ہزاروں جگہ پہ آیا، ہزاروں جگہ. سورہ فاطر میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، سورہ قیامہ میں، اسی طرح سورہ طارق میں، اسی طرح پیچھے سورہ حج میں، سورہ مومنون میں، کئی مقامات پر آیا. کئی انسان ذرا اپنی پیدائش کو سوچ تو چیز کیا تھا، تیرے رب نے تجھے کیا قوت بخشی ہے، اور آج تو اپنے رب کے یہ احکامات کو جو ہے جھٹلاتا ہے. دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا ہو اور پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار، اور دوسرا کھاری اور چھاتی جلانے والا. مومن اور منافق کبھی برابر نہیں ہو سکتے، کافر کبھی برابر نہیں ہو سکتے.
اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو، تم پہنتے ہو تھے، اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ وہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے شمس و قمر کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ شان والا، ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اور تم جن کے علاوہ رب کے علاوہ جن کو چھوڑ کر تم پکارتے ہو، انہیں تو ایک ذرے کا بھی اختیار نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکارے سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرف آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ تیسرے رکوع کا آغاز بڑا پیارا ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کے در کے مانگتے فقیر۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، ہم فقیر ہیں رب کے در کے۔ بھائی رب بادشاہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت کوئی نہیں، اس لیے ہماری جھولیاں پھیلی ہوئی ہیں، ہم کھڑے ہوئے ہوں، ہم اللہ کے حضور سجدے میں پڑے ہوں۔ رب کے لیے بہت مخلوق ہے، بہت مخلوق۔ فرمایا کہ اللہ کے لشکروں کی تعداد اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اسے کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اگر وہ فرمایا گیا لوگوں تم اس کے ہاں محتاج اور وہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے، اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائیں، یشاء یذھبکم ویاتی بخلق جدید، اور دوسرے بندے لے آئے، اور یہ بات اللہ پر کچھ مشکل نہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر لیتا ہوا شخص دوسرے کو اپنے بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو اس کا ذرہ برابر بوجھ نہ اٹھائے گا، اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صرف ان لوگوں کو ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاکیزی اختیار کرتا ہے تو اسے تو اپنے ہی لیے اختیار کرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اللہ ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ تزکیہ فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر، نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے جی دیکھنے والا اور نہ دیکھنے والا، ولا الظلمات ولا النور، اور نہ ہی اندھیرے اور روشنی، کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا گیا ولا الظل ولا الحرور، اور نہ ہی سایہ اور نہ ہی دھوپ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، دھوپ اور سایہ کہاں پہ؟ فرمایا گیا وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہ ہی زندہ اور مردے یکساں ہو سکتے ہیں۔ جب یہ نہیں یکساں ہو سکتے تو ایمان والا اور کافر بھی یکساں نہیں ہو سکتا۔ فرمائے گا اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں۔ یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو، اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں۔ ان رسولوں کے پاس ان کے پاس واضح دلائل، صحیفے اور روشن بخش کتابیں لے کر آئے تھے، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھو میرا مواخذہ کیسا تھا۔ اللہ تو ہم پر رحم فرما، ہمیں جھٹلانے سے محفوظ فرما۔ کیا تم دیکھتے نہیں؟ چوتھے رکوع کا آغاز ہے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا جس سے ہم نے رنگا رنگ کے پھل پیدا کرتے ہیں، اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کے سفید، سرخ، گہری سیاہ دھاریاں ہوتی ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے وہی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں۔ انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ ہمیں علماء حق سے جڑنے کی توفیق دے، ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ علم والے سے ڈرتے ہیں، علم اللہ اس کو اختیار کرنے کی بھی توفیق دے، علم سے محبت کرنے کی بھی توفیق دے، اور علم کے لیے اپنے آپ کو کھپانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیۃ یرجون تجارت لن تبور، جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے، صلاۃ قائم کرتے، اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا اس میں سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہیں ہوگا۔ بھائی یہ ہے تجارت کرنے والی، یہ تجارت کرنے والی ہے اللہ کی کتاب، اللہ اس سے جڑنے کی توفیق دے، نماز اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ایسی تجارت جو کبھی نقصان نہیں دے گی، تاکہ انہیں اللہ ان کا پورا اجر دے دے اور اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے۔ بلا شبہ وہ معاف کرنے والا اور قدردان ہے۔ اے نبی، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے وہی حق ہے، جو اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، بلا شبہ اللہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور انہیں دیکھنے والا ہے۔ پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، پھر ان میں سے کوئی اپنا ظالم ہے اور کوئی میانہ رو اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ نیکیوں میں آگے نکل جانے والوں میں ہمیں بنا دے۔ اور یہی بہت بڑا فضل ہے، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، اور وہاں ان کا لباس حریر کا ہوگا، اور وہ کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ، اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، یقیناً ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے۔ وہ جنت بھائی، اللہ اکبر، اللہ آج اس کے لیے دوڑنے کی توفیق دے۔ ابد الآباد خیر، بھلائی، نیکیاں
अच्छाइयाँ, दुरुस्तगी, हर चीज उस जन्नत में, उस जन्नत के हसूल के लिए बंदा दौड़े जिसने अपने फजल से हमें अब्दी क़याम गाह में उतार दिया। ला यमस्सुना फीहा नसबुम वला यमस्सुना फीहा लगूब, जहाँ ना हमें मुशक्कत उठानी पड़ती और ना थकान लाहक होगी। वल्लज़ीना कफ़रू लहुम नारु जहन्नम, और जिन्होंने कुफ्र किया उनके लिए जहन्नुम की आग है। ला युक़दा अलैहि फयमूतु वला युख़फ़फ़ु अन्हुम मिन अज़ाबिहा, ना तो उनका किस्सा पाक किया जाएगा कि वो मर जाए और ना ही उनसे जहन्नुम का अजाब हल्का होगा। और हम हर नाशुक्र को ऐसी सजा दिया करते हैं और वो चीख चीख कर वहां कहेंगे, है हमारे रब हमें, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैर अल्लज़ी कुन्ना नअमल, हमें यहाँ से निकाल, हम नेक अमल करें वैसे नहीं जैसे पहले किया करते थे। अल्लाह फरमाएगा अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर फज़ूक़ू फमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, क्या हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी जिसमें कोई नसीहत हासिल करने वाला चाहता तो कर सकता था, हालांकि तुम्हारे पास डराने वाला आया, अब अजाब का मजा चखो, यहाँ जालिम का कोई मददगार। भाई पूरा पूरा दिन इंटरनेट पे गुजरता है, पूरा पूरा दिन गेम्स में गुजरता है, पूरा पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, पूरा पूरा दिन सिर्फ शॉपिंग हो रही है, पूरा पूरा दिन खाना पकाना, रोजा कहाँ पे खुल रहा है, ड्रीमलैंड में, और स्लाइड्स रातों को ली जा रही हैं, हल्ला गुल्ला, फिर रोजा रख के फाके के साथ अगला दिन गुजारा और फिर वहां पड़े हुए। दुनिया की आज जो मामलात हैं अजीब हैं, लेकिन यकीन कीजिए कल को बड़ा हसरतनाक है। आज जहन्नुम में पड़े रहो, हमसे बात मत करो। और ये जो बात इतनी खतरनाक है कि हमने तुम्हें इतनी उम्र नहीं दी थी कि कोई नसीहत हासिल करने वाला उसमें हासिल कर लेता। बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु नकल करते हैं, रियाजुस सालिहीन में इमाम नबी ने उसको नकल किया और 4 अक़वाल आए। कहा कितनी उम्र, कहा जिसको 60 साल दे दिए गए, जिसको 60 साल दे दिए गए उस पर हुज्जत पूरी हो गई। अब यकीन कीजिए मैं जब ये बात पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है, जो 50 पे बैठा होता है कहता है अल्लाह तेरा शुक्र है हमारे पास अभी दिन है। यकीन कीजिए यही होता है, अंदर से आप पूछे ना तो यही जवाब आता है। 40 वाला तो कहते हो बहुत दूर, 60 कितना, 60 में से 40 कितना हो जाता है जी, 20 गिनते गिनते थक जाए, ऐसे ही रहता। और अगली रिवायत उसी में है, कहा नहीं जिसको 40 साल मिले उस पर हुज्जत पूरी, क्योंकि इंसान अपनी बलूगा, अपनी अकल फहम के एतबार से पुख्ता सोच तक पहुंच जाता है 40, जो पहुंच गया उस पर हुज्जत पूरी हो गई। इस पे भी नहीं रोका गया। मैं जब आगे पढ़ा, मुझे खुद पहली दफा पढ़ा था, मुझे बहुत ही हैरान हुई। कहा जिस पे 18 साल की उम्र उस तक हुज्जत पहुंच गई। और जो आखिरी कॉल उसमें मिला, फरमाया आगे पढ़िए, वजाकुमुन नज़ीर, जिसके पास आ गया डराने वाला, डराने वाले से मुराद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पहुंच गई उस तक हुज्जत पूरी हो। किधर जाएंगे हम? 18 वाला, 20 वाला, 30 वाला, 40 वाला, 50 वाला, 60 वाला, ये तो वो है जिसको मिलेगी। और जिसको वाजे होने के बाद 2 घंटे बाकी रह गए थे उसकी जिंदगी में, उसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? उस दिन इमरान भाई आप बता रहे थे, मौत की बातें कर रहे हैं, आपके पास चचा का मैसेज आ रहा है, पास डबे गए जी, गुजर गए। हमारे पास तो जुमला भी है, मतलब आए गुजर गए, ये गुजर गए, गुजरने की जगह थी, गुजर गया थी। अल्लाह ने तुझे इधर सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए भेजा था। अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, दफ्तर की चीजें गिनने के लिए भेजा था, बच्चे पैदा करने के लिए भेजा था। जानवर में और तुझ में कोई फर्क नहीं रहा था। यकीन कीजिए गफलत में पड़े हुए हैं, खप रहे हैं, मर रहे हैं, इन चीजों से नहीं निकल रहे। और आप ये देख लीजिए अल्लाह का एहसान है, आजकल शैतान बंद है, आजकल हमारे दिल नर्म है, आजकल हमारी आंखें बहती हैं, आजकल हमारे दिलों में इरादे उठते हैं। इनको मजबूत कर लीजिए, वो बदबख्त जब आ जाएगा तबाही फनाई मचा देगा, बंदा नहीं नजर आएगा कोई। हम ही लोग होंगे बैठने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसीलिए आज अपने रब से रो रो के दुआएं मांग ले, अल्लाह मेरे पास तो कुव्वत नहीं है ना कि मैं तेरे हजूर हाजिर हो जाऊं, अल्लाह अपनी रहमत से मुझे पकड़ के अपने दरबार, अपने बाहर अपने खोंटे से बांध दे। अल्लाह मैं तेरे दर से आगे से हिलूं ना। रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व आऊज़ु बिका रब्बी अन यादुरून, अल्लाह मैं नहीं कर सकता, अल्लाह इस शैतान से मेरी हिम्मत कोई नहीं, मैं लड़ लूं, अल्लाह तू अपनी रहमत से मुझे बचा। भाई इतनी उम्र हमें दिन पे गुजरे जा रहे हैं। इंशाअल्लाह यकीन की जब भी पढ़ के ना, इन्ना वअदल्लाहि हक, लोगो अल्लाह का वादा सच है। कब्र में उतरते साथ ही तुम्हें पता लगना शुरू हो जाएगा, लेके क्या आना था, छोड़ के क्या आना था, लेके क्या आए हैं, छोड़ के क्या आया। मर जाएगा बंदा, पागल हो जाएगा, पागल, समझ नहीं आएगी उस वक्त। अल्लाह ताला यकीन आसमान और जमीनों की छुपी हुई चीजों को जानने वाला, वो तो दिलों के रास्ता खूब जानता है। वही तो है जिसने तुम्हें जमीन में जानशीन बनाया, फिर जो कोई कुफ्र करे तो उसका कुफ्र का वबाल उसी पर है। और
کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غضب ہی بڑھاتا ہے اور پھر کافروں کا کفر خسارے میں اضافہ کرتا ہے. کہہ دیجئے اپنے شریکوں کو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو, مجھے بتلاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا کچھ شرکت ہے. ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی تھی کہ جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں؟ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں, بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو فریب کے وعدے کرتے ہیں. ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ اکبر. ایک ایک دل چاہتا ہے ایک ایک آیت کے ساتھ رک کے بیٹھا جائے. کیا کریں, وقت کی قلت. آپ یقین کیجئے ہمارے پاس اب یہ 2 گھنٹے ہم نے دیے. بہرحال بہت اللہ آپ لوگوں کو بیاج جزائے خیر دے. بہت ممنون, بہت مشکور ہوں اس ادارے کا بھی, آپ لوگوں کا بھی جو اپنی مصروفیت سے نکال کے آتے ہیں. لیکن کیا کریں, اللہ کے کلام کے لیے تو بندہ کھپ جائے, مر جائے, لگے اسے کام. مزہ ہے اس کا, لطف ہے اس کا, انداز بھی الگ ہے. ایسے پاگل نہیں ہے صحابہ کرام, سبحان اللہ, دن رات صبح و شام اس میں سے گزر رہے ہیں, اس سے گزر. اور ان کے کردار دیکھے پھر کیسے ایسے پیارے اور خوبصورت 11,000 وولٹ کا کرنٹ پڑتا ہے, جھٹکا پڑتا ہے جس کو ہاتھ لگاتے ہیں, ایسا لگتا ہے سب کچھ اس نے کر لیا. اگلے کا پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں یہ کیا کیا, یہ کیا کیا, یہ کیا انداز ہے. یہ ایسے ایسے پیارے پیارے ان کے معاملات. آیت دیکھیں, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یقینا آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے. ان تزولا, کہ کہیں سرک نہ جائیں. ولا ان زالتا ان امسکہما من احد من بعدہ انہ کان حلیما غفورا. اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد کوئی ہے جو انہیں ان کی اپنی جگہ پر برقرار رکھ سکے. کیا سمجھا ہوا ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا, گھر ہے ہمارا, مرضی ہے, اس میں سے گانوں کی آواز ہے, اس میں فلم ڈرامے شوٹنگ ہو رہی ہو, اس میں بدماشیاں چل رہی ہو, ہمارا گھر ہے. اوپر آسمان کس نے تھام کے رکھا ہوا ہے تیرے گھر پہ؟ صرف بارش کی سپیڈ بڑھا دی جائے, گھر کا سارا نظام, ادھر سے پانی ادھر سے پانی, رانی کارپٹ بھی جا رہا ہے اور فلانا بھی جا رہا ہے, اور چھوڑ دیجیے اب تو ہم خود بھی مرنے لگے, نکلو بھائی. کس نے تجھے یہ قوتیں دی ہیں؟ کس نے تجھے بچا کے رکھا ہوا ہے؟ ساری ترقی یقین کیجئے یوں ہو جاتی, فوت ختم ہو جاتی ساری ٹیکنالوجی اس وقت. اگر وہ سرک جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی اپنی جگہ پر برقرار نہیں رکھ سکتا. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں, یہ کوئی اچھی سی کوٹیشن نہیں ہے کہ آپ نے پڑھ لی تو کہ چلو ٹھیک ہے. فرمایا گیا یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا رسول آ جائے گا تو دوسری امتوں سے زیادہ بڑھ کر ہدایت پالیں گے. مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی, جس کی وجہ سے ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا. حالانکہ بری چال چلنے والے پر ہی آ پڑتی ہے. پھر کیا یہ صرف اسی سنت الہی کا انتظار کریں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی ہے؟ اللہ کی سنت میں آپ کوئی نہ تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی کوئی تغیر. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا. کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں, وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے, اور اللہ تو آسمانوں کی اور یا زمین کی کوئی چیز بھی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا, سطح زمین پر ایک بندے کو چلتا پھرتا نہ چھوڑتا. یہ اللہ کا احسان ہے بھائی, چھوڑے جا رہا ہے, معاف کیے جا رہا ہے. فرمایا گیا تو وہ ایک مقررہ وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے, پھر جب ان کا وہ مقررہ وقت آ جائے گا تو اللہ یقیناً اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے, وہ خود ہی ان سے نمٹ لے گا. بچ جائیں بھائی, مر جائیں گے, بچیں گے نہیں, پتہ کوئی نہیں چلے گا. یہ پنکھا کتنا تیز چل رہا ہے بھائی, تصور کر سکتے ہیں یہ رکے گا؟ اس سے پوچھا جائے کہ یار تم ایسے ہی بھاگتے رہو گے, دیکھو میری سپیڈ کیسے بھاگ رہا ہوں. آپ کو میری بات یہ عجیب سے نہ لگے, لیکن یقین کیجیے آپ بٹن کے پاس جا کے کھڑے ٹک کیجیے, اس کے بعد اس کو دیکھیے, ہاں بھائی کیا ہوا. یہ میرے خیال ہے 20 سیکنڈ کے اندر ٹھک 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 کر کے کھڑا ہو جائے گا. آج جو بندہ دوڑتا ہے, بھاگتا ہے, چیزیں ہیں, اسباب ہیں, مال ہیں, چیزیں ہیں, فون ہے, موبائل ہے, ٹیب ہے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, ایک رنگینی چلی ہے, ایسے بھاگتا ہے. رکو گے تم؟ شیخ سعدی سے پوچھا نا تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو تعجب ہوتا ہے انسان پہ کہ جب یہ جیتا ہے تو ایسے جیتا ہے جیسے کبھی مرے گا ہی, اور مر پھر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا. آج یہ دولت پانے کے لیے اپنی صحت کھوتا ہے اور پھر کل کو اپنی صحت پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے. 5-10 لاکھ روپے لگا کے بندہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے کہ نہیں یار مجھے بچا لو, پیسے کی فکر کوئی نہیں. اسی پیسے کو پانے کے لیے تو تو نے رب کی اچھی بھلی چیز نعمت کا بیڑا غرق کر دیا. اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے, اللہ ہمیں ڈٹنے کی توفیق دے. میں آپ بہن بھائیوں سے گزارش کروں گا, آپ مجھے بہت عزیز ہیں, بہت آپ لوگوں کے لیے دعا ہے, اللہ استقامت ہمت دے, لیکن یقین کیجئے سجدے میں گر کے اللہ سے رو کے دعائیں, اللہ اپنے دین کے لیے قبول کر, اللہ ہمارے گھرانے میں سے اپنے دین کو جاری فرما,
اللہ تجھے تو اپنی دین کی خدمت کرانی ہے نا، اللہ ہمیں اپنے ہاں نوکر رکھ لے، اللہ اپنے دین کے لیے ہمیں چن لے، تیرے کام کے لیے تو سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ ہمارے بچے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں اپنا قرآن محفوظ فرما دے، اللہ مجھے خود کو قرآن محفوظ کرنے کی توفیق دے، خود اس جد و جہد میں لگنے کی توفیق دے۔ میں کل کو قبر میں اتر جاؤں گا، میرے پاس اللہ تیرا کلام نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا ایسے ہی دنیا میں، رشتہ داریوں میں، لوگوں میں، باتوں میں، چیزوں میں کب جاؤں گا؟ اللہ اپنی رحمت سے مجھے اپنا بنا لے۔ اللہ سے رو رو کے بھائی ہمیں رب کی ضرورت ہے، رب بادشاہ ہے، مالک الملک ہے، للہ الواحد القہار، اسے کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ ہمارا معاملہ ہے دن رات صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں سے، بچے بیٹا آپ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ سن لے گا۔ آپ اپنے بابا کے لیے دعا مانگے، اپنی والدہ کے لیے دعا مانگے، اپنے گھر کے لیے دعا مانگے، انشاءاللہ جو بندہ اپنے رب سے خیر مانگے گا انشاءاللہ خیر ملے گی۔ اور بھائی اس دنیا کی پریشانی تنگی ہمارے دل کو تنگ نہ کرے، کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ آپ بلیو کیجیے، اتنی پیاری حدیث فرمایا کہ دنیا میں ایک تنگ دست، بری حالت، مشکلات، تکالیف کو دیکھنے والا بندہ کل کو لایا جائے گا جنت کا ایک راؤنڈ دلوایا جائے گا، ایک راؤنڈ پوچھا جائے گا تکلیف دیکھی کوئی تو نے کبھی؟ کہے گا اللہ تکلیف ہوتی کیا ہے؟ تکلیف کوئی تکلیف نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ قتل ہوا پڑا، کسی نے قتل کیا، کہا جی تجھے قتل کیا تھا، آج اس کو بخشتا ہے، معاف کرتا ہے، ہم اس کی سفارش کرتے ہیں، ایک راؤنڈ لگواؤ اس کو۔ کہے گا اللہ 10 دفعہ قتل کر لے پھر اور تیری جنت۔ اور دنیا میں انتہائی خوشحال بہترین سونے کا چمچ لے کے ساری زندگی لیویشنگ لائف سٹائل میں گزاری، بہترین نعمتوں کے ساتھ، اختیار کے ساتھ، قدرت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، سلوٹ کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اللہ کے ہاں عزت نہیں ہے، جہنم کے لیے حاضر کر دیا جائے گا، ایک راؤنڈ دلوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہاں بھائی اللہ کبھی کوئی بھلائی کا منہ نہیں دیکھا، اللہ بھلائی ہوتی کیا ہے، اللہ خیر کیا ہے؟ میرے پیارے بھائی دنیا کی پریشانی کوئی نہیں، دنیا کی خیر کوئی نہیں، بھلائی وہ جو اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ احد میں، اے اللہ کوئی عیش نہیں ماں سوائے آخرت کے عیش کے، اپنے جسم عطر مبارک پر چٹائی چھپی ہوئی گئی ہے، میٹرس کوئی نہیں، نرم دہ گدا کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، بچھایا بھی ہے تو ہٹا دیا، کہنا کوئی نہیں، اللہ کے حضور راتیں کھڑی ہو کے گزارنی۔ اللہ کرے کہ آخری اشر ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، راتیں اللہ کے حضور رو رو کے گزرے، قرآن کے ساتھ گزرے، دھاڑے مار کے گزرے، اللہ کے حضور اطاعت اور فرما برداری سے گزرے، ایک دوسرے کے لیے نفع بخش بن کے گزرے، اللہ سے وعدے کیے جائیں اللہ ہم تیرے دین کے لیے غیر رمضان بھی کھڑے ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔